آقا علیہ السلام کے اس باب میں کیا تعلیمات ہیں؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی شخص جو مسلمان کہلوائے اپنے آپ اسلام کا کلمہ پڑھے اور مسلمانی کا دعوے دار ہو، وہ کبھی بھی نہ تو قرآن کا انکار کر سکتا ہے نہ سنت رسول کا انکار کر سکتا۔ اگر کوئی ان کا انکار کرے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، یہ فقط ایک فتنہ ہے عالم اسلام کے اندر، اور یہ فتنہ خوارج ہے۔ خوارج انکار کرتے ہیں، یہ وہ خوارج جن کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوزخ کے کتے ہیں، الخوارج کلاب اللہ، جو دین اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا آخری زمانے میں یہ طبقہ پیدا ہوگا، یہ لوگ اٹھیں گے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ویصلون، بخاری کی حدیث ہے، آخری زمانے میں ایک طبقہ پیدا ہوگا، لوگوں میں لوگ پیدا ہوگا جو مساجد کے اندر جمع ہوں گے، ویصلون، اور نماز پڑھیں گے، مگر لیس فیہم احد مومن، ان سارے لوگوں کے اندر ایک شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ یہ بے ایمان لوگ ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج ادا کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اعمال سایہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ خوارج ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے، میرے صحابہ یہ لوگ آئیں گے، صحیح بخاری میں ان کی نشانیاں بیان کی۔ اس موقع پر جب غزوہ حنین کے موقع پر، غزوہ حنین ہو گئی، جنگ جیتی جا چکی، بے شمار مال غنیمت آقا علیہ السلام کے ہاتھ لگا، کفار شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی میرے آقا کی برکت سے۔ اس موقع پر جب آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے، اس مال کو تقسیم کرتے وقت حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، امام بخاری روایت کرتے ہیں اس کو استطابت المرتدین کے اندر، امام بخاری روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کتاب التوحید کے اندر۔ آقا علیہ السلام جب مال تقسیم کرنے لگے، ایک شخص اٹھا، اس کا نام تھا عبداللہ ذو الخویصرہ تمیمی، اس کا تعلق قبیلہ بنو تمیم کے ساتھ تھا۔ وہ کھڑا ہوا، غزوہ حنین کے دن جب میرے آقا مال تقسیم کر رہے تھے تو جو لوگ اس دن نئے مسلمان ہوئے 2000 کے قریب، حضور علیہ السلام ان کو زیادہ مال دے رہے تھے تاکہ ان کی تعریف قلب ہو، یہ اپنا دین مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے، انہیں سہارا مل جائے۔ آقا علیہ السلام انہیں مال دے رہے تھے، جب اس طرح مال تقسیم اور کچھ زیادہ دے رہے تھے کہ تعریف قلب، اس تقسیم پر اس شخص نے اعتراض کیا۔ جس کو میرے آقا کی ہستی پر اعتراض ہو جائے، حضور کی تقسیم پر، اختیارات پر، علم پر، تصرفات پر، میرے آقا کی حیات پر، میرے آقا کی نسبت پر جس شخص کو اعتراض ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ بے ایمان تھا، وہ خارجی تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ روزہ بھی رکھتا تھا، وہ حج بھی ادا کرتا تھا، وہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، وہ جہاد بھی کرتا تھا، وہ تلاوت قرآن بھی کرتا تھا۔ ارے عمل کے باب میں اس میں کوئی کمی نہ تھی، اگر کمی تھی تو وہ ادب اور احترام مصطفیٰ میں کمی تھی۔ لہذا اس شخص نے حضور کی ذات پر اعتراض کی، کہنے لگا اے دل یا محمد، اے محمد عدل کیجئے، عدل کیجئے۔ اس کو میرے آقا کی ہستی میں عدل نظر نہ آیا، حضور پر اعتراض کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، مگر گستاخ ہے میرے آقا کا۔ کہا عدل کیجئے، اے دل یا محمد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدبخت تو ہلاک ہو جائے، من عادل اذا لم عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون ہے روئے زمین میں جو عدل کرے گا۔ دوسری روایت کے لفظ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاتینی من السماء صباحا و مساء، آقا نے فرمایا لوگوں صبح و شام اللہ رب العزت آسمان سے میرے اوپر خبریں بھیجتا ہے، میرے اوپر غیب کا نزول ہوتا ہے، اخبار غیبیہ میرے اوپر منکشف کی جاتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ بات کی، اس پر اس شخص نے اعتراض کیا اور کہنے لگا اتق اللہ یا محمد، کہنے لگا محمد اللہ سے ڈر رہا، استغفر اللہ۔ اس کو میرے آقا کی ہستی میں تقوی نظر نہ آیا۔ یہ آپ کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کی خبریں آتی ہیں غیب کی؟ یہ منکر غیب حضور کے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ آقا علیہ
کے علوم غیبیہ جن کو قرآن نے کہا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو جو ہمیں محبوب ہوتے ہیں ان کو غیب عطا کرتے، مطلع کرتا ہوں میں اپنے انبیاء کو غیب پر، یہ اس کے منکر تھے۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے گستاخی کی اور اٹھ کر آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے بے ادبی کے ساتھ محفل سے اٹھ کے چل پڑا۔ جب وہ شخص اٹھ کر چل پڑا تب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس شخص کو دیکھ لو اور اس کی نشانیاں یاد کر لو۔ امام بخاری نے، میں نے جو آپ کو حوالے دیے اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے 3 بار اپنی کتاب میں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا حکم الخوارج و قتالہم کے اندر، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، امام ابن مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، مصنف عبد الرزاق نے روایت کیا ہے، امام مالک نے روایت کیا موطا کے اندر، امام محمد نے روایت کیا۔ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر یہ روایت نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام کو اس نے گستاخی کی اس شخص نے۔ امام بخاری، صحیح بخاری اس حدیث کا نمبر ہے 4094 بخاری کے اندر، امام مسلم اس حدیث کا نمبر ہے 1064 کتاب الزکات میں انہوں نے روایت کیا۔ اس نے گستاخی کی، اس نے کہا بدبخت تو میری آقا علیہ السلام فرمائے باتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے گستاخی کی، اٹھا حضور کی طرف پشت کر کے چل پڑا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کی نشانیاں یاد کر لو۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ آج ہر قرآن پڑھنے والا سند نہیں ہے۔ سند وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کی تعلیمات بھی ہو، حدیث کی تعلیمات بھی ہو، جو اسلام کی 14 صدیوں پر مسلسل تاریخ کو بھی تسلیم کرتا ہو، ائمہ کا گستاخ نہ ہو، مجتہدین کا گستاخ نہ ہو، جو تنقید کرے ائمہ کی، مجتہدین کی، صالحین کی، اولیاء کی، اور انبیاء علیہ السلام کے اختیارات کا انکار کر دے اور حضور کی تعلیمات کا انکار کرے بزام خیش، اور خود کو اہل حدیث یا حدیث کا پیروکار یا پتہ نہیں کیا کہتا رہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ اور اس کی اثر حضور کے دور میں یہ شخص ذوالخویسرہ تمیمی، اس نے گستاخی کی حضور کی، جب اٹھ کے چل پڑا میرے آقا نے فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کی نشانیاں یاد کر لو۔ اب صحابہ کرام نے 6 نشانیاں بیان کی۔ امام بخاری راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری حدیث کے راوی، حضرت عمر فاروق حدیث کے راوی۔ اس کی پہلی نشانی غائر العینین، اس کی آنکھیں پیچھے کی طرف دھنسی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، اور اس کی یہ جگہ بہت زیادہ ابری ہوئی تھی، یہ ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، ناشز الجبہہ، اس کی پیشانی ابری ہوئی تھی، یہاں سے نشان زدہ تھی۔ کیوں ہوتے ہیں یہاں پر نشان؟ بولیے، یعنی وہ عبادت بہت کرتا تھا، یہ نشانی بھی تھی اس کی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کس اللحیہ، اس کی داڑھی بہت زیادہ گھنی اور لمبی تھی، محلوق الراس، اس کے سر پر ٹنڈ تھی، بال نہیں تھے، اور مشمر الادار، اور اس کی شلوار پنڈلیوں سے زیادہ اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ 6 نشانیاں بتائیں میرے آقا، اور حضور کو کہنے لگا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ آقا نے فرمایا وَيْلَكَ أَوْ لَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَن يَتَّقِ اللَّهَ، بدبخت تو ہلاک ہو، کیا پورے اہل زمین میں سے میں سب سے زیادہ حقدار نہیں ہوں کہ اللہ سے ڈروں؟ مطلب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر وہ شخص اٹھا چل پڑا، گستاخی کر کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، پہچان لو، نشانیاں یاد کر۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار نکالی اور کہنے لگے یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ، آقا کیا میں اس بدبخت کی گردن نہ اڑا دوں؟ عنقہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اسلام کا آغاز ہے، لوگ کہیں گے یہ آپس میں لڑنے لگ گئے، حکمت کا تقاضا ہے، اس کو چھوڑ دو۔